السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی شریعت سے عاری تصوف ہے، اور یہ ایک فتنہ ہے یا فلاح ہوتا ہے۔ بیسیکلی شریعت سے جو عاری تصوف ہوتا ہے، یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک تھا، اس پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اس پہ جو ہے نا ہم آج جو ہے نا اس جو انتہائی نازک اور اہم موضوع ہے نا، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی ایک فکری گمراہی کا اظہار ہے بیسیکلی نا۔ یہ موضوع شریعت سے عاری تصوف، یعنی وہ تصوف جو بظاہر روحانیت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اس کی بنیاد جو ہے نہ قرآن پر ہے، نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، نہ اصحاب رسول کے عمل پر۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو لوگوں کو دین کی اصل راستے سے ہٹا کے اپنی خود ساختہ روش پر لگا دیتا ہے۔ ہمارے درمیان ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو دعوت اور تصوف کا کرتا ہے، مگر شریعت کا انکار یا اس سے بے نیازی اس کے مزاج میں شامل ہو چکی ہے۔ ایسے لوگ نہ صرف خود گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو بھی گمراہی کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو پس سے پش ڈال کے اپنے باطن خواب کش یا وجدانی کفایات کو دین کی سند پہ بناتے ہیں۔ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کسی ایسے راستے میں حاصل کی جا سکتی ہے جو شریعت سے خالی ہو، یہ صرف نادانی ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، بلکہ کھلا ہوا کفر ہے۔ اگر شریعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ظاہری نظام دینے کے لیے بھیجا تھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین صرف ظاہر کے لیے تھا اور باطن کے لیے کچھ اور؟ ہرگز نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، یہ سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اسے رک جاؤ۔ یہ واضح ہدایت ہے کہ دین کا ہر پہلو، چاہے ظاہر ہو یا باطن، عقل ہو یا جذب، شریعت کے تابع ہونا چاہیے، اور دین اسلام کی اثر و اتباع رسول میں ہے۔ جو تصوف اس اطاعت سے عاری ہو وہ صرف دھوکہ ہے، دھوکہ اپنے نفس کو اور دھوکہ امت مسلمہ کو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ طریقہ جو ظاہر شریعت سے رکاوٹ ڈالے وہ زندقہ ہے۔ ایسے لوگ جو کشف، الہام، خواب اور وجد کی حالتوں میں اللہ کی طرف نسبت کر کے شریعت کو پیچھے چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل شیطانی وسواس کو الہام سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ان کے نزدیک نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر عبادات عوام الناس کے لیے ہیں، اور وہ خود مقام ولایت یا معرفت پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آپ ان پر یہ کام کو لاگو نہیں ہوتے۔ یہ دعویٰ نہ صرف باطل ہے بلکہ خطرناک حد تک گستاخی پر مبنی ہے۔ یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہ گستاخی ہوتی ہے بیسیکلی بہت بڑی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے ساتھ جانا، اس پہ عمل بھی کر سکیں ایسی باتوں پر۔ تو اگر ہم طریقے اسلام پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام بڑے صوفیاء کرام جیسے حضرت حسن بصری، حضرت رابعہ بصری، حضرت داتا گنج بخش، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت امام ربانی، یہ سب شریعت کے پابند اور سنت کے عاشق اور دین کے خادم تھے۔ ان کی ساری روحانیت، مجاہدہ، مجذوبیت اور معرفت کی بنیاد شریعت محمدی پر تھی۔ ان میں سے کسی نے بھی کبھی شریعت کو ترک کرنے کا مشورہ نہیں دیا۔ آج کچھ لوگ جو خود کو صوفی یا مرشد کہلاتے ہیں، وہ نہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ سنت کا لحاظ کرتے ہیں، اور نہ علم حاصل کرتے ہیں، نہ شریعت کو کسی حکم کو مانتے ہیں۔ ان کے حلقے میں جانے والے لوگ شریعت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور روحانیت کے نام پر وہم و خیال کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ شیخ کے چہرے کو دیکھنا عبادت سمجھتے ہیں، ان کے جھوٹ کو صدق اور ان کے شرک کو توحید مان بیٹھتے ہیں۔ نعوذ باللہ تو بستغفر۔ یاد رکھیں، شریعت کے بغیر نہ طریقت قابل قبول ہے، نہ معرفت۔ طریقت دراصل شریعت کے راستے پہ چلنے کا نام ہے۔ جب بندہ شریعت کی پیروی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے معرفت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص شریعت کو ترک کرتا ہے وہ نہ ولی ہو سکتا ہے، نہ صوفی، وہ صرف فتنہ پرور ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونہ ہے۔ اگر تصوف واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کوئی اشارہ ملتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شریعت کا عملی مظاہرہ ہے۔ آپ شب بیداری کرتے، دن میں روزے رکھتے، اپنے صحاب کو تعلیم دیتے، جہاد فرماتے، عدل کرتے، عبادت میں سب سے آگے ہوتے۔ اگر اللہ کی قربت کسی اور راستے سے ممکن ہوتی تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کو چھوڑتے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے کہ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ آیت فیصلہ کن ہے۔ اللہ کی محبت صرف اور صرف اتباع رسول میں ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا دوست ہے لیکن شریعت محمدی سے ہٹا ہوا ہے تو وہ دروغگو ہے، یعنی جھوٹا ہے وہ۔
کیا آپ نے کبھی ایسا ڈاکٹر دیکھا ہے جو کہ ایک مریض کا علاج تو کرے گا مگر طب کی کتابوں سے ہٹ کر؟ کیا ایسا انجینئر قابل اعتماد ہوگا جو اصول انجینئرنگ کو چھوڑ دے؟ پھر ہم کیسے مان لیں کہ کوئی بندہ اللہ کا ولی ہے مگر شریعت سے ہٹ کر؟ اگر ایسا مانا جائے تو پھر خدا پر بھی اعتراض آتا ہے، نعوذ باللہ، کہ اس نے ایک طرف رسول بھیج کر شریعت اتاری اور دوسری طرف اپنی رضا ان لوگوں کو دی جو اس شریعت کے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ نفاق کو پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ شریعت کے بغیر بھی خوشنودی عطا کرتا تو یہ نظام نفاق پر مبنی ہوتا، مگر قرآن بار بار اس بات کو واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا نظام عدل و حکمت پر مبنی ہے۔ یہ اتنی جامعہ آپ کو میں باتیں بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کس طرح جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی شریعت اور طریقت کے یہ جو لوگ جھوٹے بنے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے لیے پیغام ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ نفاق کو پسند نہیں کرتا۔ اگر وہ شریعت کے بغیر بھی خوشنودی عطا کرتا تو یہ نظام نفاق میں مبنی ہوتا، مگر قرآن پاک بار بار اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام عدل و حکمت پر مبنی ہے۔ اسلام ایک عظیم وصف یہ ہے اسلام میں کہ وہ ظاہر اور باطن دونوں کا دین ہے۔ جو لوگ صرف باطن کی بات کرتے ہیں وہ دین کو آدھا مانتے ہیں، اور جو صرف ظاہر پر زور دیتے ہیں وہ دل کو پاک نہیں کرتے، وہ بھی ناکام رہتے ہیں۔ کامیاب وہی ہے جو ظاہر میں سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہوں اور باطن میں اللہ کے خوف اور محبت سے لبریز ہوں۔ آج کی نوجوان نسل کو خاص طور پر اس فریب سے بچانے کی ضرورت ہے۔ کئی نوجوان جو ہیں، آپ کو بتا رہا ہوں، کئی نوجوان روحانیت کے نام پر ایسے گروہوں کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں نہ علم ہوتا ہے نہ عمل، صرف وجد، نعرے اور بیعت کا شور ہوتا ہے۔ انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ تصوف صرف خانقاہی نظام یا مخصوص لباس کا نام نہیں بلکہ دل کی صفائی، نفس کی پاکیزگی اور سنت کی مکمل اتباع کا نام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کے ہر پہلو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پرکھیں، ہر قول، ہر عمل، ہر نظریہ اس میزان پر تولیں۔ اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو قبول کریں ورنہ رد کر دیں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اس لیکچر کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں شریعت محمدی کا سچا پابند بنائے، ہمیں ظاہر و باطن کو سنتے رسول کے مطابق بنا دے، اور ہمیں ہر باطل تصوف، ہر فتنہ پرور دعوے اور ہر غیر شرعی عقیدے سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا جو مختصر سا لیکچر تھا وہ بیسیکلی آپ کے لیے ایک رہنمائی تھی جو آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہم کس طرح لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے عقیدوں کو خراب کرتے، اصل چیزوں سے ہم دور جا رہے ہیں، اصل اسلام سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو کمپلیٹ تک دیکھا کریں۔ جو میرے پاس نالج ہوتا ہے وہ دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا جو ہے نا خدمت خلق ہوتی ہے، ایک صدقہ جاریہ ہے بیسیکلی۔ یہ اگر اس سے کسی کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے تو اس سے بڑھ کے میرے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے صحیح راستوں، شریعت اور طریقت دونوں پہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی محبت سے اپنے دل کو لبریز کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا طاقت دے، ہمیں اپنے نفس کے خلاف کھڑا ہونے کی طاقت ہمیں عطا کرے کہ ہم اس کے ہر احکام کی پیروی کر سکیں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پہ چل سکیں۔ آج کی اس دعا کے ساتھ ہی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جی، اللہ حافظ۔